بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کاش وقار علی میں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا، یا پھر تو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ نشاط بانو اپنے بیٹے کے کرتوتوں کی وجہ سے اس مقام پر آ گئی تھی کہ زبان پر جوان بیٹے کے لیے بد دعائیں تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد وقار علی نے خود کو ہر لحاظ سے بڑا سمجھ کر من مانیاں شروع کر دی تھی۔ عمر ایسی تھی کہ بگڑتے دیر نہ لگی، اور وہ بہت بگڑ گیا تھا۔ نہ کسی بڑے کی تمیز، نہ کسی چھوٹے کا لحاظ رہا۔ آوارہ دوستوں کی صحبت نے مکتب کی طرف راستہ کاٹ کے مکتب عشق کی راہ پر لا ڈالا تھا۔ نہ صرف کتابوں سے رشتہ توڑا بلکہ دوستی نے ہر قسم کی برائی کو اپنانے کی راہ ہموار کی۔ وہ سرے عام سگریٹ پیتا، سگریٹ کا دھواں ماں، بہن اور بھائی کے سامنے اتنی بے فکری سے اڑاتا کہ چھوٹا بھائی اس کے رویے پر احتجاج کر ڈالتا تو جواباً اس کی ٹھیک ٹھاک کھچائی کر دیتا۔ وہ بہرحال چھوٹا تھا، چپ کر جاتا، سہ لیتا، زبان یوں بھی چمڑے کی تھی، کوڑے کی مانند پورے وجود پر زبریں لگاتی تھی۔ اماں، تو نے مجھے پیدا کر کے کون سا کمال کر دیا؟ تو نہ پیدا کرتی تو کیا دنیا کی ساری عورتیں مر گئی تھی؟ کوئی نہ کوئی تو جنم دے دیتی مجھے۔ وہ ایسی ہی کڑوی باتیں کرتا تھا۔ کاش وہ بد قسمت میں نہ ہوتی، تجھے جنم دینے کی گناہگار کائنات کی کوئی عورت نہ ہوتی۔ وہ سسک پڑی۔ کھرچ کے پھینک دے اپنے ماتھے سے لگے اس اعزاز کو۔ کاش میں ایسا کر سکتی، وہ جل کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے اماں تو میری ماں ہے ہی نہیں، ابا نے کسی کوڑے کے ڈرم سے نکال کر مجھے لایا ہے، ورنہ ماں کی زبان پر اولاد کے لیے بد دعائیں ہوں۔ وقار نے تو حد ہی کرتی تھی۔ اپنے کارناموں پر قطعاً نظر نہ ڈالتا، اپنے گریبان میں جھانکے بغیر وہ دوسروں سے شکوہ کنا تھا۔ نشاط بانو سکتے کی حالت میں آ جاتی اس کے اندازے گفتگو پر کہ اس سے ایک خون کا رشتہ موجود تھا۔ ہاں نہیں ہوں میں تیری ماں، تیری رگوں میں کسی زہریلی ناگن کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ چیخی۔ کاش یہی حقیقت ہوتی، کم از کم یہ روز روز پیدا کرنے کا تانا گالی کی صورت میں نہ سننا پڑتا۔ ایک دن بھی اس گھر میں رکنے کو جی نہیں چاہتا، ہر وقت کی چکھ چکھ وہ دھارا۔ تو کس نے دعوت دی ہے تجھے اس گھر میں آنے کی؟ نہ آیا کر۔ نشاط بانو کو غصہ آ گیا تو وہ بولی۔ واہ میری بھولی ماں، واہ کیسے نہ آؤں اس گھر میں؟ میرے مرحوم باپ کے 2 کنال کے پلاٹ کے علاوہ ان 10 لاکھ میں بھی میرا حصہ ہے جو ابا کی حصہ داری کے ملے ہیں۔ سب خود پر اور اپنے چہیتوں پر حرش کرنا ہے کیا؟ وہ تو سب حساب کتاب بتا کر چلا گیا، مگر نشاط بانو پر وہ وقت کتنا بھاری تھا یہ ان کی برستی آنکھیں اور روتا دل ہی جانتا تھا۔ اور پھر روتے روتے نشاط بانو ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ کتنی منتیں اور مرادوں سے خدا نے نشاط بانو کی شادی کے 5 سال کے بعد وقار علی کو ان کی گود میں ڈالا تھا۔ 5 سال بعد اولاد جیسی نعمت پا کر نشاط بانو، ان کی ساس اور ان کا بیٹا عمیر علی بہت خوش تھے۔ نشاط بانو کی ساس نے اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کی۔ دادی نے وقار کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا۔ ایک دن اچانک دادی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ دن عمیر علی اور نشاط بانو کے لیے بہت کٹھن اور دشوار دن تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہتے اور پھر زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ زندگی بہت احسن طریقے سے گزر رہی تھی۔ وقار کے بعد نشاط بانو نے ننھے اقرار کو جنم دیا اور پھر شہرینہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ دن بہت ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ اچانک عمیر علی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ وہ دن نشاط بانو کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ نشاط بانو نے بہت ہمت سے کام لیا کیونکہ انہیں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا اور حوصلہ دینا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وقار علی بہت ضدی ہو گیا تھا۔ جس چیز پر ایک بار ہاتھ رکھتا وہ چیز اسے کسی بھی قیمت پر چاہیے ہوتی۔ جتنا وقار ضدی تھا اتنا ہی اقرار سمجھدار اور سلیقہ شعار تھا۔ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، اپنی ماں کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اور وقار جہاں موقع ملتا اپنی ماں کا دل دکھانے اور انہیں ٹھیس پہنچانے سے باز نہ آتا تھا۔ وقار چل کے ہی آوارہ گردی کرنے چلے۔
وقار اپنے دوست حبیب کے ساتھ گلیوں اور سڑکوں کا راؤنڈ لگاتے ہوئے گرلز کالج کے پاس گزرا تو وقار کھڑے کا کھڑا رہ گیا، جبکہ حبیب لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ہنا کو دیکھ کر وقار کا دل بے قابو ہو گیا اور زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا کرتا بیچارہ، ہنا تھی ہی اتنی خوبصورت اور خوب سیرت، سب سے پیار کرنے والی۔ جب حبیب نے وقار کو یکٹک ایک طرف دیکھتے پایا تو وقار کو کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اوئے تو ایک ہی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ اور جہاں تو دیکھ رہا ہے وہ صرف ایک درخت ہے، اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جسے تو دیکھ رہا ہے۔ حبیب کی بات سن کر وقار ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اس دن کے بعد وقار روزانہ گرلز کالج کے باہر کھڑا ہو کر اپنی محبوبہ کا انتظار کرتا۔ ایک دن وقار نے ہنا کی طرف ایک رکا لے کر پھینکا، جسے ہنا نے بنا پڑھے ہی پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ یہ دیکھ کر وقار غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ شرم نہیں آتی تجھے یوں لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے؟ آوارہ لوفر لفنگا، کچھ شرم کر، تیری جوان بہن ابھی گھر میں بیٹھی ہے اور تو یوں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑتا ہے۔ جا کہیں شرم سے ڈوب مار۔ نشاد بانو گھر میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی۔ اماں تجھے کس نے کہا کہ میں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑتا ہوں؟ وقار نے جواب دیا۔ کیا تو نے آج کرم دین کی بیٹی ہنا کی طرف رکا نہیں پھینکا؟ اچھا تو یہ چاچا کرم دین کی بیٹی ہے۔ وقار نے اطمینان سے سکون کا سانس لیا۔ بے غیرت، کچھ شرم کر، اپنی غلطی پر نادم ہونے کی بجائے تو اطمینان سے سکون کا سانس لے رہا ہے۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر سے اپنی نظریں ہٹا اور جلدی سے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر دے۔ نشاد بانو نے وقار سے کہا۔ تو کیا شہرینہ کے لیے پرستان سے کوئی شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں؟ کہیں بھی دیکھ کر دے اس کی شادی؟ وقار نے دو بدو جواب دیا۔ ہائے میرے اللہ، ایسی کون سی گھڑی تھی جس وقت میں نے اسے جنم دیا؟ تو مر کیوں نہیں جاتا خبیث؟ یا پھر مجھے ہی تھوڑا زہر لا دے، کم از کم ایسی کڑوی کسیلی باتیں تو سننے کو نہیں ملیں گی۔ نشاد بانو خاتون میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک دن ہنا چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو بدقسمتی سے وقار نے ہنا کو دیکھ لیا۔ اصل میں دونوں کی چھتوں میں محض ایک چھت کا ہی فاصلہ تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ وقار نے ایک چھت پار کی اور سیدھا ہنا کی چھت پر پہنچ گیا۔ ہنا، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرا دل بے قابو ہو گیا ہے۔ ہر طرف مجھے صرف تم ہی تم دکھائی دیتی ہو۔ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، میں سچ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ وقار نے ہنا کا ہاتھ تھام کر جذباتی انداز میں اپنے پیار کا اظہار کیا۔ خبردار، خبردار جو اپنے گندے ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ ارے تم جیسے شرابی جواری سے کوئی پیار تو دور کی بات ہے، کوئی نفرت بھی نہیں کرے گا۔ شکل دیکھی ہے اپنی، منہ سے ہر وقت سگریٹ، شراب کی بو۔ ارے اس دنیا میں نفرت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کرتی ہوں میں تم سے۔ ہنا نے غصے سے جواب دیا۔ ہنا، میں تمہارے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، شراب کی طرف کبھی دیکھوں گا بھی نہیں اور سگریٹ کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو تم چاہے اب اپنی یہ حرکتیں چھوڑ بھی دو، پھر بھی دنیا والے تمہیں شرابی جواری ہی کہیں گے۔ ہنا پلیز میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے اور آئندہ کبھی بھی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر ہنا رکی نہیں اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ اپنی اتنی انسلٹ دے کر وقار کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تیش کے عالم میں اپنی چھت پر چلا گیا اور منہ پر ہاتھ پھیر کر بڑبڑایا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے دن وقار حبیب کو لے کر ایک بہت سے بڑے کالے علم کے ماہر کے پاس گیا۔ اس نے ہنا پر کالا علم کروانے کا سوچ رکھا تھا۔ بابا پیسوں کی فکر مت کرو، جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، مگر آپ کو یہ میرا کام جلدی کرنا ہوگا۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بچہ، تم جمعرات کو مغرب کے بعد میرے پاس آنا، بابا نے وقار سے کہا۔ یار تجھے سب کر کے کیا ملے گا؟ اس سے تجھے ہنا تو نہیں مل جائے گی، بلکہ وہ تو مر جائے گی۔ بابا مجھے بتاؤ۔ یکدم ہنا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چچا کرم دین بھی بیٹی کی چیخ سن کر دوڑے چلا آیا۔ کیا ہوا میری بچی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بابا وہ ابھی کسی نے مجھے سوتے میں بہت زور سے جھنجھوڑا ہے اور جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے یہاں، یہ تیرا وہم ہے میری بچی، چل سو جا شاباش، کل تیری ماں کو فون کر کے بلا لوں گا، جب بھی گاؤں جاتی ہے واپس آنا بھول جاتی ہے۔
کرم دین نے بیٹی سے کہا۔ ہنا کی ماں نسیمہ جو کہ اپنی بہن کے گاؤں گئی ہوئی تھی، بہن کی عیادت کے لیے کرم دین کے فون کرنے پر اگلے دن ہی واپس آنا پڑا اور پھر روز بروز ہنا کی طبیعت بگڑتی رہی۔ ہنا کچھ ہی دنوں میں بہت کمزور نظر آنے لگی۔ اب بھی وقار روزانہ کالج سے واپسی پر ہنا کو دیکھا کرتا۔ وقار کو بھی ہنا پہلے سے بہت کمزور لگی، مگر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ ایک دن ہنا کی ماں ہنا کے سر میں کنگا کر رہی تھی تو کنگا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور جو بال کنگے میں الجھے تھے وہ اس طرح کنگے سے نکلے جیسے کسی نے ہاتھ سے انہیں نکالا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے بال اڑتے اڑتے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ہنا جب بھی کھانا کھانے لگتی تو اسے کھانے میں عجیب سا ذائقہ لگتا، جیسے اس میں کوئی ملاوٹ ہو۔ ہنا میری بچی کچھ تو کھا لے، دیکھ ذرا کیا حالت بنا لی تو نے اپنی، کالا رنگ ہو گیا ہے اور اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بالکل ڈھانچہ لگتی ہے۔ ہنا کی ماں نسیمہ پریشانی کے عالم میں ہنا سے بولی، مگر ہنا تو خود اس بات سے لا علم تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جی بابا، اور کتنا کام باقی ہے؟ وقار آج پھر پیر کے آستانے پر پہنچا تھا۔ بس بچہ، اب آخری بار باقی ہے، پرسوں تک تمہیں 10,000 روپے اور لانے ہیں، پھر تمہارا کام پورا۔ بابا کیا پرسوں تک؟ ہنا، میرا مطلب ہے اب بچے پرسوں تک وہ لڑکی مر جائے گی، تڑپ تڑپ کا، جیسا تم چاہتے ہو۔ وقار کے بولنے سے پہلے ہی پیر کا جواب حاضر تھا۔ ہاں بچے، پرسوں تک وہ لڑکی مر جائے گی، پرسوں تک وہ لڑکی ضرور مر جائے گی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت پیر بابا کے الفاظ وقار کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ میں خود ہنا کی بھیانک موت چاہتا ہوں، پھر مجھے کیوں بے چینی ہو رہی ہے؟ کیوں میرا دل بے چین ہے؟ وقار، تم اس سے پیار کرتے ہو، سچا پیار۔ تم اپنی ذرا سی بے عزتی کی وجہ سے اس حد تک جا سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم قاتل ہو، ظالم ہو، تم اپنی ماں کے بھی نافرمان ہو، بے حس شخص، تم ایک معصوم لڑکی کی جان لے رہے ہو، اور وہ بھی اس کی جس سے تم بے پناہ پیار کرتے ہو، محض ایک بے عزتی کی خاطر۔ وہ بے عزتی نہیں بلکہ وہ تو ایک سچائی ہے، تم تو سچ میں شرابی جواری ہو۔ صرف ایک انا کی خاطر تم اپنے پیار کی جان لے رہے ہو، صرف انا کی خاطر۔ وقار کے دل سے آواز آئی، باجی، ہنا پر کسی نے کالا علم کروایا ہے، یہ بہت بھیانک ہے۔ دیکھو بچی کا چہرہ کتنا بے رونق ہو گیا ہے، کالی اور کمزور بھی ہو گئی ہے۔ میری مانو تو میری امی کی طرف ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس کالے علم کا توڑ ہے، ان کے پاس لے جاؤ، ہنا کو شاید اللہ بہتر کر دے۔ وہ بس 10,000 روپے فیس لے لیں گے اور بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ پڑوسن شکیلہ نے ہنا کی والدہ کو بتایا۔ بزرگ کی فیس سنتے ہی نسیمہ بیبی کچھ بول نہ سکی۔ محلے کی جتنی بھی عورتیں آتی کچھ نہ کچھ مشورہ دے کر چلی جاتی اور نسیمہ بیبی سوائے ہاں ہوں کے کچھ نہ بولتی۔ ایک دن اپنے شوہر سے بولی، ہنا کے بابا پڑوسن شکیلہ آئی تھی، وہ کسی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس جانے کا بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں، کہاں ہے وہ بزرگ؟ جلدی سے بتاؤ۔ کرم دین بیوی کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی بچی جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ وہ بول رہی تھی کہ بزرگ کی فیس 10,000 روپے ہے۔ نسیمہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کرم دین بھی بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ گھر میں جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سب ہنا کے ڈاکٹری علاج پر ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار جو کہ وہ ان کی مدد کرے یا یہ لوگ ان سے کوئی حاجت طلب کریں۔ بس تم فکر نہ کرو، جس کسی نے بھی یہ سب کیا ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ اس کے دل میں رحم ڈالے اور وہ یہ سب کچھ ختم کر دے۔ نسیمہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ گویا ہوئی، کیونکہ وہ اللہ پر بہت بھروسہ رکھتی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ جلدی سے میری بچی کو صحت یاب کرے۔ جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آزمائش ہے تو ہمیں اس میں پورا اترنا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہم پر اپنا رحم فرما۔ اماں، آپ کچھ تو کھا لیں، یوں کب تک اپنے آپ کو اذیت دیتی رہیں گی؟ شہرینہ اپنی ماں سے بولی۔ کیسے کھا لوں میں کچھ؟ 3 دن سے وقار گھر میں نہیں آیا، پتہ نہیں اس نے بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ اے میرے مالک، میرے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، بے شک وہ کیسا بھی ہے تو میرا بیٹا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا، کہیں اسے پولیس تو نہیں پکڑ کر لے گئی۔ نشاط بانو گھبراہٹ میں بولی، اماں وہ جو کرمو چچا کی بیٹی ہنا ہے اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شہرینہ اماں کا دھیان بٹانے کے لیے بولی، ہاں بیٹا، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، ہنا تمہیں یاد کر رہی تھی، ہو آنا اس کی طرف۔ بیچاری بچی پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اتنی خوبصورت بچی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، اللہ اسے جلدی ٹھیک کر دے۔ نشاط بانو شہرینہ سے بولی۔ اتنے میں اقرار کا سیل فون بج پڑا۔
وعلیکم السلام. جی اقرار ہی بات کر رہا ہوں. جی آپ کون؟ کب؟ کیسے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ کہاں ہے آپ؟ اوکے ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں. اللہ حافظ. کہاں ہے وقار؟ کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ بتاؤ تو صحیح کس حال میں ہے؟ نشاط بانو اقرار کے فون بند کرتے ہی شروع ہو گئی، کیونکہ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وقار کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اماں وہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے. 3 دن کے بعد اب ہوش آیا ہے اور انہوں نے میرا نمبر دیا تھا ہاسپٹل والوں کو تو ہمیں بلایا ہے. چلو ٹھیک ہے، میں ابھی گاڑی نکالتا ہوں، آپ جلدی باہر آ جائیں. کیا ہوا میرے بچے کو؟ کیسے ہوا یہ سب؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک. آدھے گھنٹے بعد نشاط بانو اقرار کے ساتھ وقار کے پاس تھی. وقار کے سر پر پٹی بندی دیکھ کر پریشان اور خوفزدہ ہو گئی. اماں مجھے معاف کر دو، بہت دکھ دیے میں نے تمہیں. میں تو معافی کے بھی لائق نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ آپ کا دل بہت موم ہے. میں آج کے بعد کبھی غلط کام نہیں کروں گا، آپ کا دل کبھی نہیں توڑوں گا. مجھے معاف کر دو. وقار ہاتھ جوڑ کر ماں کے سامنے گڑگڑانے لگا. یہ سب تمہاری ماں کی دعا ہے جو تم بچ گئے، ورنہ تمہارا بچنا بہت مشکل تھا اگر وقت پر وہ بھلا آدمی تمہیں ہاسپٹل نہ پہنچاتا. ڈاکٹر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. السلام علیکم، کیسے ہو وقار میاں؟ اتنے میں کرم دین چچا اندر داخل ہوئے. ہاں یہی ہے وہ بلا آدمی جس نے تمہیں ہاسپٹل پہنچایا. تمہاری عیادت کے لیے لگاتار 2 دن تک آتا رہا اور تمہارے گھر والوں کو بھی خبر نہیں کرنے دی کہ وہ پریشان ہو جائیں گے. ڈاکٹر نے تفصیل بتائی. ہنا کیسی ہے آپ؟ بے اختیار وقار کے منہ سے ہنا کا نام نکلا اور پھر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا. میرا مطلب ہے ہنا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بیٹے اس نے اب کہاں ٹھیک ہونا ہے، اب تو اس کا بچنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، کرم دین نے افسردگی سے کہا. ان کی بات سن کر وقار کا دل کٹ سا گیا. وہ اپنی غلطی پر نادم ہونے لگا. اب اسے احساس ہوا کہ ہنا کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہے. جس نے اس کی جان بچائی وہ اس کی بیٹی کی زندگی چھین رہا ہے. وقار یہ سوچ کر بس خاموش ہو گیا، پھر کچھ بول نہ پایا. چلو اب گھر چلتے ہیں، باقی باتیں گھر جا کر ہوں گی، اقرار نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. اس بات کا دھیان رہے کہ ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے اور انہیں دوائیاں ٹائم پر دیتے رہیے گا. ڈاکٹر نے اقرار کو مخاطب کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اقرار بولا. گھر آنے کے بعد وقار سب سے پہلے اس کالے علم والے بابا سے ملنا چاہتا تھا اور اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا گھر سے باہر نکلنے کا. نشاط بانو اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں دے رہی تھی. وہ جلد از جلد اس بابا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اور اسے ہنا کی صحت یابی کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ اسے اب ہنا کی موت نہیں بلکہ اس کی زندگی چاہیے. وہ جانتا تھا کہ اس بابا کے پاس پیسے لے کر نہیں پہنچا، اس لیے انہوں نے اپنا آخری وار ادھورا چھوڑا ہے. اس دن چھت سے آنے کے بعد ہنا کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی. مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا وقار کو. کیا وہ سچ میں مجھ سے پیار کرتا ہے؟ میں نے اسے بہت کچھ غلط کہہ دیا، مجھے اسے معافی مانگنی چاہیے. وہ سوچ رہی تھی مگر اس دن کے بعد وقار اسے کہیں نظر نہ آیا. مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وقار اب بھی اسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے اور وقار کے ذہن میں کیا ہے اس سے وہ لا علم تھی. وقار نے بھی جذبات اور طیش میں آ کر جو فیصلہ کیا تھا وہ اب پچھتا رہا تھا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا. کیا وقار مجھ سے خفا ہے یا مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچنے لگی ہوں؟ کیا میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس سے محبت نہیں کرتی، مجھے تو اس سے نفرت ہے. سگریٹ نوشی سے، شراب سے، پھر میں اس سے کیوں پیار کرنے لگوں؟ ہنا کے ذہن میں سوال اٹھا. ہنا تمہیں بھی اس سے لگاؤ ہو گیا ہے، محبت کرنے لگی ہو تم اس سے، اور یہ بات تم سب سے چھپا سکتی ہو مگر خود سے نہیں. ہاں تم اس کے بارے میں بہت سوچنے لگی ہو. جب اس نے تم سے کہا کہ میں تمہاری خاطر سب برے کام چھوڑ دوں گا تو پھر تم اس پر یقین کرو اور اس سے اپنے پیار کا اظہار کرو. ہنا کے دل سے آواز آئی. مگر پھر بہت تیزی سے بگڑتی ہنا کی طبیعت نے یہ اجازت نہ دی کہ وہ دوبارہ کالج جا سکے. شہرینہ جب بھی ہنا کے گھر آتی تو ہنا اس سے سب گھر والوں کے بارے میں پوچھتی. ہر بار گھر والوں کے بارے میں پوچھنے پر شہرینہ کو شک ہو گیا. وہ ہنا کو چھیڑنے لگی. کیا بات ہے، ہر بار گھر والوں کے بارے میں ہی پوچھتی ہو، کبھی ہمارے بارے میں بھی پوچھ لیا کرو کہ ہم کیسے ہیں. پھر ہنا نے شہرینہ کو سب کچھ بتایا اور تاکید کی کہ ابھی کسی کو نہ بتائیں. اچھا بھابی جان نہیں بتاتی کسی کو، آپ ٹینشن مت لو. وہ دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں اور ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی. اچانک ہنا کی بگڑتی حالت دیکھ کر شہرینہ بھی بہت غمگین اور افسردہ تھی. ہر گزرتا دن ہنا کے لیے برا ہی دن ہوتا. کبھی اس کی چارپائی خود ہی ہوا میں اڑنے لگتی تو کبھی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا. وہ بیماری کی حالت میں بھی وقار کے بارے میں سوچتی رہتی.
ادھر وقار کو گھر سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، وہ کیسے اس بابا کے پاس جائے۔ ایک دن نشاد بانو اور شہرینہ ساتھ والوں کے گھر ہینا کی خیریت پوچھنے گئے۔ وقار کو موقع مل گیا اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ اسے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے سر پر بہت گہرا زخم تھا اور ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا، مگر وہ اپنی پرواہ کیے بغیر ہی گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ بہت آہستہ اور احتیاط سے گاڑی چلاتا ہوا وہ کالے علم کے ماہر بابا کے پاس جا پہنچا۔ بیٹھ جاؤ بچے، میں نے تمہیں جمعرات کو 10,000 روپے لے کر بلایا تھا اور تم نہیں آئے، اس لیے ابھی تک میں نے اپنا آخری وار نہیں کیا، بابا نے وقار سے کہا، اور اب آپ آخری وار کریں گے بھی نہیں، اور جو آپ نے علم ہینا پر کیا ہے اس کا توڑ بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو دوں گا، لیکن تم نے تو اس لڑکی کو جان سے مارنے کو کہا تھا۔ ہاں کہا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کتنا خود غرض ہوں۔ ایک ذرا سی معمولی بات پر میں کیسے کسی کی جان لے رہا ہوں۔ میں نے اپنوں کو بہت دکھ دیے ہیں، اپنی ماں کی بہت نافرمانی کی ہے، لیکن میں نے تو اپنی آخری وار کی پوری تیاری کی ہے۔ بابا نے کہا، اگر اس کی جان چلی گئی تو میں بھی اپنی جان دے دوں گا۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ہینا کو بچا لیں پلیز بابا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وقار نے بلکتے ہوئے بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ اچھا ٹھیک ہے بچے، تم اٹھو، تمہاری ہینا کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے مجھے 20,000 روپے چاہیے، اور جتنی تیزی سے ہینا کی طبیعت بگڑی ہے اسی تیزی سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل آپ کو 20,000 روپے دے دوں گا، مگر ہینا تو ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ہاں بچہ، وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر کل وعدے کے مطابق روپے لے آنا۔ پہلے کی طرح تم نہ آ سکو تو اس کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑ سکتی ہے، سمجھے؟ بابا نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل پہنچ جاؤں گا۔ وہاں سے سیدھا وقار ہینا کے گھر پہنچا۔ وہاں پر ابھی تک نشاد بانو اور شہرینہ ہینا کے پاس بیٹھی تھی۔ ہینا کو دیکھ کر یکدم وقار کا دل بجھ گیا۔ آؤ بیٹھو۔ نسیمہ بی بی وقار کو دیکھ کر گویا ہوئی، بیٹا ہمیں ہینا اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گئے، نشاد بانو بولی۔ کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کہ میں ہی یہاں آ جاؤں، وقار بولا۔ کیسی ہو تم ہینا؟ ہینا جو بہت دیر سے یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی یکدم چونک گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا، ہینا گھبراہٹ میں بولی۔ پھر کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو کن آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ گھر آنے کے بعد شہرینہ بولی، بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو گڑیا۔ آج بہت عرصے کے بعد وقار نے بہن سے اتنے پیار سے بولا۔ بھائی وہ میں چاہتی ہوں کہ جب ہینا ٹھیک ہو جائے تو آپ اسے میری بھابھی بنا دیں۔ ارے پگلی، یہ بات کہنے کے لیے اتنا ہچکچا رہی تھی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ۔ جی بھائی، تمہیں کس نے کہا کہ میں اسے تمہاری بھابھی بناؤں؟ کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اس دن کے بعد اب اسے کبھی نظر ہی نہ آئے، اور پھر اب وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ جس کسی نے بھی اس پر کالا علم کروایا، اللہ کرے اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ یہ کام کروانا چھوڑ دے۔ اس بیچاری نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تو اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا؟ شہرینہ بولے جا رہی تھی اور وقار کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ ہینا آپ سے پیار کرتی ہے، ہینا آپ سے پیار کرتی ہے۔ اور اب وقار جلد از جلد ہینا سے ملنا چاہتا تھا، اور یہ موقع وقار ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ کرم دن آج کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور وقار جلدی سے ہینا کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں نسیمہ بی بی اور ہینا دونوں بیٹھی تھی۔ وقار کو دیکھ کر ہینا یکدم چونکی۔ جب نسیمہ نے دیکھا تو وقار کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ آؤ بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ جی وہ میں کہیں جا رہا تھا تو سوچا کہ کرم دن چچا سے مل لوں اور ہینا کی خیریت بھی دریافت کر لوں۔ وقار کے گھر والے بھی اور باہر والے بھی وقار کا ایک نیا روپ دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ اب یہ پہلے والا وقار نہیں تھا۔ اچھا بیٹا، تمہارے چچا تو کسی کام سے باہر گئے ہیں، تم ہینا سے بات کرو، اتنے میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، ہینا کی امی بولی۔ نسیمہ بی بی کے چلے جانے کے بعد کافی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ وقار میں آپ سے اس دن کے لیے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر مجھے موقع ہی نہ ملا، ورنہ میں اس دن ہی آپ سے معافی مانگتی۔ ہینا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کرنا، اس غلطی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وقار نے ہی جملہ پورا کیا، ہینا کی سانس اکھڑنے لگی، اس سے جملہ پورا ہی نہ ہو پایا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہینا، میں ہی تمہارا گنہگار ہوں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی تم پر کالا علم کروایا تھا، اس کے لیے اگر تم میری نہیں ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ میرا مقصد تمہاری موت نہیں تھا، صرف تمہیں احساس لانا چاہتا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھ سے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔
میری وجہ سے تم اس حال تک پہنچی اور اب تمہیں اس حال سے نکالنا بھی میرا کام ہے۔ بس تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ، تم میری ہو، بس میری۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا ہنا۔ ہنا کو وقار دیکھی جا رہا تھا اور بولے جا رہا تھا، اور ہنا بھی وقار کی طرف دیکھ رہی تھی اور وقار ہنا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وقار چائے بھی بغیر ہنا کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا، سیدھا کالے علم والے کے پاس پہنچا۔ 20,000 تو وہ پہلے ہی اسے دے چکا تھا۔ بس بچی، اب تمہارا کام ہو گیا، اب ہنا 4-5 دن میں بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اور پھر وقار وہاں سے گھر واپس آیا۔ راستے میں وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ہنس رہا تھا اور خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ آگے باقی زندگی کے لیے بہت سی خوشیاں اس کی منتظر تھی۔